الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی۔ ذرا محبت کے ساتھ میں نے چند جملے ہی پیش کرنے ہیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا تو آپ ذوق کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، علماء کا زیارت بھی کریں اور ساتھ محبوب دو جہاں دا فرما کی مہربانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی۔ آسمانی تے ستارے ہک بے پچھوں قطارے، آسمان تے ستارے، آسمانی تے ستارے ہک بے پچھوں قطارے، بن کم کمے پیارے، اگین قریب سارے، آگین قریب سارے۔ بی بی آمنہ دے گھر تے برسات ہے نورانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجودن، آدم تو لے کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجودن، بد کے قطار سارے پڑھ دے پئے درودن، پڑھ دے پئے درودن۔ شہداد سیند سیدہ یوسف بھی میں کنانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی، ہن آ میٹھا محمد آمناد جانی۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں اس بابرکت جامعہ مسجد کے اندر جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا، محفل کو سجایا، جس طرح آپ نے محفل کو سجایا اسی طرح اللہ آپ کے دلوں کو بھی منور فرما دے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال باروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ، اور میرے مسلک کے عظیم عالم دین مجھ سے قبل حاضری فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد یامین باروی صاحب۔ شکر گزار ہیں کہ اس بابرکت محفل میں آپ کے خوبصورت چہروں کی زیارت ہوئی، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ یہاں ہیں یا پھر یہاں، آپ کی مسند ہماری آنکھیں ہیں، جن کا نام نہیں لے سکے، اللہ اس علاقے کی اور اس پنڈ کے خصوصاً جن بچوں نے یہ اہتمام کیا اور اس بابرکت محفل کو سجایا، اللہ ان کے کاروبار میں، مال میں، رزق میں کروڑا رحمتوں اور برکتاں عطا فرمائے۔ دوستان محترم، بات کو شروع کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آسان گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اس روح زمین کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبی کو بھیجا، ان میں سے میرے نبی کے علاوہ 312 کلمے جاری ہوئے، 312 کلمے جاری ہوئے۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ کسی نبی کے کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں، کسی نبی کے کلمہ میں رسول کا، آپ بولیے ذرا، ذکر نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آدم اللہ کے صفی ہیں، رسول کا ذکر نہیں۔ ویسے رسول ہیں، کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نوح اللہ کے نجی ہیں۔ پھر جناب داؤد کی اللہ نے کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ، داؤد کلمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ کسی نبی کے کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسی کے سیرے والے، لا اقسم بہذا البلد کے مقام اور جگہ والے، کائنات کے سردار، خدا کے یار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی اللہ نے کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سوال کیا ہے بار الہ، آدم بھی تیرا رسول ہے، کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں، نوح بھی تیرا رسول ہے، کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں، ابراہیم خلیل اللہ رسول ہے، کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ مکہ علیہ السلام کے پروانے اور دیوانوں، کملی والے نبی سے محبت رکھنے والوں، اللہ نے فرمایا آدم بے شک رسول ہے، ان کی رسالت کا دائرہ محدود ہے، نوح بے شک رسول ہے، ان کی رسالت کا دائرہ محدود ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے تاجدار، عرب و عجم کے دولہ، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، عرش بری سے لے کر فرش زمین تک، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ کملی والے نبی کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو بھیجا۔ یہ بات کر کے انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق بات کروں گا، یہ علماء کے لیے، کیونکہ میں سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نعرہ تکبیر، اب کیونکہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، ایک بات کر چکا ہوں، دو باتیں اور کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوستان محترم، آقا کریم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، اللہ نے معاشرے کے مطابق، ماحول کے مطابق جس طرح لوگ پسند کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ ایک وقت تھا کہ فرشتے بہت علم رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو وہ علم عطا فرمایا کہ فرشتوں کا علم جواب دے گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگ کاریگری کو دیکھتے، فن کو دیکھتے، جس کی کاریگری اچھی ہوتی، جس کا فن اچھا ہوتا، اسے محترم سمجھا جاتا تھا، اسے عزت دی جاتی، اسے مقام دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے ایک بیڑا تیار فرمایا، اللہ کی طاقت کے ساتھ لوگوں کے فن اور کاریگریاں جواب دے گئیں، اللہ نے شان عطا فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگ اس روح زمین کے اندر حسن کو دیکھتے، جس کا حسن اچھا ہوتا اسے محترم سمجھا جاتا، اسے عزت دی جاتی، اسے مقام دیا جاتا۔ اللہ نے پیکر جمال حضرت یوسف کو بھیجا،
وہ پیارے یوسف جو ایک بار انسان دیکھتے ہفتوں اور اشروں کی بھوک اتر جاتی تھی۔ دوستان محترم، آپ کی خاموشی پر بھی صدقے جاؤں، میں سفر کر کے آیا ہوں اور شیخ پورہ سے تک سیدھا ہی آ رہا ہوں۔ گلے میں اثر ہے کیونکہ اب آل رسول سٹیج کی زینت ہے، میں دو باتیں انشاءاللہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوستان محترم، اور یہ بہت میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آتے ہی آل رسول کی زیارت ہوگی۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ تدیر آباد فرمائے۔ دوستان محترم، پھر ایک وقت آیا کہ لوگ اگر پانی کے بہاؤ میں حسن کو محسوس کرتے تو اسے خدا سمجھ بیٹھتے، اگر پانی کے بہاؤ میں حسن کو محسوس کرتے اسے خدا سمجھ بیٹھتے، اگر آسمان کے سورج کو چمکتا دیکھتے اسے خدا سمجھ بیٹھتے، اگر کہیں آگ جلتی ہوئی دیکھتے اسے خدا سمجھ بیٹھتے۔ اللہ نے اس وقت پیکر جمال حضرت یوسف کو بھیجا۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگ آواز کو دیکھتے، جس کی آواز اچھی ہوتی اسے محترم سمجھا جاتا، اسے عزت دی جاتی، اسے مقام دیا جاتا۔ اللہ نے اس وقت حضرت داؤد کو بھیجا۔ وہ پیارے داؤد، آج تک کوئی ایسا قاری نہیں دیکھا جس کی آواز کو سن کے پانی رک جائے، آج تک کوئی ایسا قاری نہیں دیکھا جس کی آواز کو سن کے ہوا رک جائے، آج تک کوئی ایسا قاری نہیں دیکھا۔ کملی والے نبی کے غلاموں، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، چلنے والا پانی رک جاتا، چلنے والی ہوا رک جاتی۔ کملی والے نبی کے غلاموں، مختصر کرنا چاہتا ہوں، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسی کے سہرے والے، لا اقسم بہذا البلد کے مقام اور جگہ والے، کائنات کے سردار، خدا کے یار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی، کیونکہ رب کو خبر تھی کہ میرے نبی کا زمانہ تو تا قیامت تک کے لیے ہے، لوگ ترقی کریں گے، لوگ عروج پر پہنچیں گے۔ میرے نبی کو اللہ نے معراج فرمایا، زمین نیچے آسمان نیچے، پر جب دنیا کی انتہا ہو جائے، سائنس جب چاند پر قدم رکھے، وہاں بھی مصطفیٰ کے نالین نظر آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ او میرے نبی کے غلاموں، مسجد نبوی کا ماحول، آقا کریم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائے۔ ایک آقا کا غریب صحابی ہے، چھوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے کملی والے کا دیدار کرتا ہے۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کملی والے کا دیدار کرتا ہے۔ کملی والے نبی کے غلاموں، ایک دن آیا، دو دن آیا، بلکہ روز ہی معمول ہے، کپڑے میلے ہیں، چادر میلی ہے، مگر کملی والے نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے پوچھتے ہیں، او پیارے صحابی، کملی والے کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ جا کے ذرا قریب جا کے مصطفیٰ کی زیارت کر، کملی والے کے قریب جا۔ کہتا ہے کہ اے پیارے، اگر ایک نظر کرم ہو جائے گی، دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ جب ایک نظر کرم ہو جائے، آل رسول سٹیج پہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے سریوائے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے سریوائے جانانا۔ کملی والے نبی کے غلاموں، جب ایک نظر کرم آ گئی، کملی والے نبی کے صحابی
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر تو تو دل کا امیر ہے، تیری زیارت کملی والے نبی کا زیارت کرنے والے صحابی کہتے ہیں جب چھوتو پی جگہ پہ بیٹھ کے کملی والے نبی کی زیارت کرتا ہوں، کملی والے نبی نظر کرم فرماتے ہیں۔ کملی والے نبی کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر تو دل کا امیر ہے، کہتے انجیتا غریبا و دل دا امیر ہے، ذرا کھچ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ انجتا غریبا و دل دا امیر ہے، تیرے نال لایا چنگا نصیبے، انجیتا غریبا و دل دا امیر ہے۔ کملی والے نبی کے غلاموں، آقا کریم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کائنات میرے تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں، علیحدہ جہان، انسانوں کا علیحدہ جہان، پکھیوں کا علیحدہ جہان، اللہ نے سب جہانوں کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کملی والے نبی کے غلاموں، مسجد نبی کا ماحول ہے، اچھے لوگوں سے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، اچھے لوگوں کو ہر کوئی سینے لگاتا ہے، مگر کملی والے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عزت عطا فرمائی، ہم اس نبی کو نہیں مانتے جس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارا تو وہ نبی ہے تو بیٹھا تو فرش زمین میں ہے، خبر عرش بری کی دیتا ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء تشریف فرمائیں، ایک پاگل خاتون جن کے ساتھ کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہے، کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، پیارے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے مصطفیٰ، علب نشرہ کے سینے والے مصطفیٰ، میں بات کرنا چاہتی ہوں، گرمیوں کا موسم ہے، کملی والے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ بات سننے کے لیے مسجد نبوی کے سین میں آسمان کا سورج گرمی برسا رہا ہے، کملی والے نبی کی بارگاہ میں وہ پاگل خاتون میرا جگر درد محسوس کرتا ہے کہ میں مدینے کی عورت کو پاگل کہوں، کملی والے نبی کے غلاموں، مگر اس کے سوا چارہ نہیں، کوئی سلام کر کے راضی نہیں۔ کملی والے نبی ان کی بات سننے کے لیے مسجد نبوی کی سین میں تپتی ہوئی سورج گرمی برسا رہا ہے، پر وہ تو پاگل ہے، ایک بات ختم، دوسری شروع، دوسری ختم، تیسری شروع، وقت زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے کملی والے نبی کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ جوڑ کے عرض فرمائی، پیارے مصطفیٰ، مدینہ میں کوئی ان سے سلام کر کے راضی نہیں ہے، کوئی بات کر کے راضی نہیں ہے۔ کملی والے نبی کے آنکھوں میں آنسو روا ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جس کی کوئی نہیں سنتا کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ کملی والے نبی کے غلاموں، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی شان عطا فرمائی، اللہ نے ہر نبی کو مقام عطا فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو مقام عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی، مگر اللہ رب العزت نے میرے نبی کو شان عطا فرمائی۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کملی والے نبی کے غلاموں، ایسا پیارا نبی، عظمت و شان والا نبی، اللہ نے اس فرش زمین کے اندر میرے کملی والے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آخری بات کر کے، کیونکہ میں تو جلدی ختم کر رہا تھا، تو علامہ صاحب نے کہا چلو کچھ نہ کچھ بات ہو جائے، تو اب آخری بات کرتا ہوں۔
اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. دوستان محترم، جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکے کا سفر شروع فرمایا، عام سنتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ 3 لوگ تھے. وہ دیر سے کیوں پہنچی مکہ میں، یہی بتانا چاہتا ہوں. کملی والے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے، اور آقا کریم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا چھوٹا بچہ جس کا نام عبداللہ، 3 لوگ ہیں. اونٹنی پہ سوار ہیں، ایک گدھا بھی ہے. اور راستے میں پانی ختم ہو گیا. بچے نے کیونکہ لیٹ پہنچے، تو کملی والے نبی کے غلاموں، جب کوئی چیز لیٹ ملتی ہے سمجھ لیا کرو کہ اللہ کوئی اعلیٰ چیز دینے والا ہے. انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں مل گیا، فلاں چیز مل گئی، میں تو پیچھے رہ گیا. مگر جتنی دیر سے ملتی ہے اللہ اعلیٰ چیز دینے والا ہے. کملی والے نبی کے غلاموں، اس روئے زمین کے اندر اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ اتنی محبت رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھی محفلوں میں بیٹھنے والوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والوں، جب اچھی محفلوں میں اور ساتھ آل رسول کی زیارت، اللہ کی عزت کی قسم، تو میاں صاحب فرماتے ہیں چنگے بندے دی، سبحان اللہ کہہ دیجئے، او چنگے بندے دی صحبتی میں تے جیویں دکان اتارا، او سودا بھاویں مل نہ لئیے تے ہلے اون ہزارہ. اچھی محفلوں میں اگر آپ کچھ بھی نہ بولیں تو آل رسول کی نظر کرم ہو گئی. مصطفیٰ کے غلاموں، آل رسول کملی والے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میری آل سے محبت کرو گے، قرآن سے محبت کرو گے، تمہاری دنیا بھی آباد ہے، تمہاری آخرت بھی آباد ہے. کملی والے نبی کے غلاموں پہنچے، ایک قافلہ گزرتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہو؟ پانی ختم ہو گیا ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، نہ دودھ ہے، غربت کا دور تھا. کملی والے نبی کے غلاموں، ان لوگوں نے پانی عطا فرمایا اور آپ چلتی. آگے راستے میں جا کے کچھ بھی نہ، مکہ میں کچھ نہ تھا. وہ اونٹنی بیچنے کے لیے حضرت حارث تیار ہو گئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب دائیاں بچے لے کے واپس چلی گئیں، تو ہم یہاں پہنچے ہیں تو اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. مگر جب قصی کے پاس پہنچے اونٹنی کو بیچنے کے لیے، کیونکہ اس روئے زمین کے اندر لوگوں جملہ دینے والا ہوں، جب اس کائنات کے اندر جب قصی کے پاس اونٹنی کو بیچنے کے لیے گئے اور اونٹنی نے رسیاں توڑوا دی، مکہ کی گلیوں میں گھومتی ہوئی حضرت حارث پیچھے، کیونکہ اس کائنات والوں کو، جانوروں کو پتا تھا کہ اس دنیا میں کون آ گیا ہے، آسمان کے ستاروں کو پتا تھا کہ اس دنیا میں کون آ گیا ہے، اور جنگلوں میں رہنے والے پکھیوں کو پتا تھا، جانوروں کو پتا تھا کہ اس روئے زمین میں وہ آمنہ کا لال آ گیا ہے، جو غریبوں کا آسرا بن کے آیا ہے، یتیموں کو سینے لگانے والا آیا ہے. وہ مصطفیٰ جن کے زلفوں کی رب قسمیں کھاتا ہے، جن کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے. کملی والے نبی کے غلاموں، ہمارا وہ نبی ہے پر جس کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے ہیں. اور میرے کملی والے نبی کے غلاموں،
حضرت حلیمہ سعدیہ مختصر کرتے کرتے گھر لے کے آئی. کتنے پیارے مصطفیٰ ہیں. دیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ تیرے گھر ساری رات چراغ جلتا ہے, کیا تو اتنی امیر ہو گئی ہے؟ اتنی امیر ہو گئی ہے ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دائیوں جس دن سے میں پیارے محمد کو گھر لے کے آئی ہوں اس دن سے میں نے چراغ جلانا بھی بجھا دیا ہے. ایک دن چلتی چلتی دائیاں پہنچی دیکھنے کے لیے یہ روشنی کیسے نکلتی ہے. جب قدم رنجاف قدم فرمایا اور جب دیکھا کہ کملی والے نبی کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے, پر وہ نور اس کائنات کے اندر آسمان کا چاند کملی والے نبی کے چہرے سے روشنی لے رہا ہے. ایک چاند حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں اور ایک چاند آسمان میں. آسمان والے چاند پہ داغ ہیں, کملی والے نبی کا چہرہ بالکل صاف ہے. ایک چاند جب اپنی گود میں بٹھایا کملی والے نبی کے غلاموں تو حلیمہ سے پوچھا اے حلیمہ تیری جھونپڑی میں کون آیا؟ چاند بھی شرمایا, چاند بھی شرمایا, چاند بھی شرمایا. اے حلیمہ تیری جھونپڑی میں کون آیا؟ چاند بھی شرمایا, چاند بھی شرمایا. کملی والے سے جس نے پیار کیا ہے, کملی والے سے جس نے محبت کی ہے, کملی والے نبی کے غلاموں جب عشق لگتا ہے, جب عشق میں چورو چور ہوتے ہیں کہ عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں, لگی جان پھر نہیں بجھایا جاندیاں. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.